بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے 50 سالہ بوڑھے سے عشق ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا پہلے سے 3 سالہ بیٹا ہے، اس کی ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں نے حامی بھر لی، اور جب میں شادی کر کے اس کے گھر آئی تو وہ جسے 3 سال کا کہہ رہا تھا وہ تو 22 سال کا نوجوان تھا۔ میرا رنگ اڑا ہوا دیکھ کر شوہر کہنے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ 3 سال کے بچے کی طرح ہے۔ وہ لڑکا بہانے بہانے سے میرے قریب آتا تھا۔ مجھے تو شک ہونے لگا کہ یہ پاگل نہیں۔ پھر ایک رات شوہر گھر نہیں تھا تو آدھی رات کے وقت اسی پاگل بیٹے نے میرا شوہر اقبال میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں انہیں کافی دنوں سے بتا رہی تھی کہ آپ کا بیٹا مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ بہانے بہانے سے وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، آپ اسے سمجھائیں۔ لیکن میرا شوہر ہنس کر ٹال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ سائرہ کیوں میرے بچے پر الزام لگاتی ہو؟ وہ تو معصوم اور ابنارمل بچہ ہے، تم پر کیسے بری نظر رکھ سکتا ہے؟ شوہر کے یقین نہ کرنے پر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیسے انہیں یقین دلاؤں کہ ان کا بیٹا جس کی عمر 22 سال تھی لیکن وہ اسے 3 سال کا کہتے تھے، وہ مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا 22 سال کا ہے اور آپ اسے 3 سال کا کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شوہر نے کہا کہ وہ اب نارمل بچہ ہے، اس کا دماغ 3 سالہ بچے کی طرح ہے۔ لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ اب نارمل ہے۔ لیکن میں ثابت بھی کرتی تو کیسے کرتی؟ اقبال سے میرا رابطہ موبائل فون کے ذریعے ہی ہوا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی کال آ گئی تھی۔ اس نے فون اپنے کسی جاننے والے کو کیا تھا، لیکن ایک نمبر غلط ملانے کی وجہ سے میرا نمبر مل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اختر سے بات کرنی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کسی اختر کا نمبر نہیں، میرا نمبر ہے۔ تب اس نے سوری کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ اقبال کی آواز بہت پیاری تھی، مجھے اس کی آواز اتنی اچھی لگی تھی کہ میں اس کے سحر میں کھو گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں رہتا تھا اور اس کی عمر کیا تھی، بس وہ میرے دل میں بس گیا تھا۔ میں اس سے رابطہ کرنے کا بہانہ تلاش کرنے لگی۔ پھر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے صبح اسے گڈ مارننگ کا میسج کر دیا۔ یہ میسج کرتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا کہ معلوم نہیں میرے میسج کے جواب میں اقبال کا کیا رد عمل ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا جواب بھی گڈ مارننگ کا آیا تو مجھے انجانی خوشی کا احساس ہوا۔ یوں ہماری دوستی ہو گئی جو بعد میں محبت میں بدل گئی۔ اس نے میری عمر پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں 20 سال کی ہوں۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ اقبال نے جو کچھ بتایا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ اس نے اپنی عمر 50 سال بتائی تھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ شاید آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ کی عمر 22 یا 24 سال ہوگی، کیونکہ آپ کی آواز سے تو یہی لگتا ہے۔ اقبال نے مجھے یقین دلانے کی خاطر اپنی تصویر واٹس ایپ کی تھی اور میں اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ واقعی 50 سال کا بوڑھا لیکن صحت مند اور خوبصورت تھا۔ وہ کلین شیپ تھا لیکن اس کے سر کے بال گھنے اور سفید تھے۔ وہ میرے باپ کی عمر کا شخص تھا۔ میرے والد کی عمر بھی 50 سال کے آس پاس تھی۔ ہم مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ اقبال امیر کبیر شخص تھا۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا اور میں دن رات اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں نے اقبال سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا، سوچا تھا کہ وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دے گا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ میرے اظہار محبت کرنے سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ لیکن اگلے دن اس نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہا کہ دیکھو سائرہ، میں محبت کے چکروں میں پڑنے والا انسان نہیں ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا نام سائرہ ہے اور میری عمر 20 سال تھی۔ ہم دونوں بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اب شادی کرنے کی باری میری تھی۔ میرا کہیں رشتہ نہیں ہوا تھا، میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے۔ میں نے اقبال سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جب انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کے بارے میں پوچھا تو میں نے ہاں میں کہہ دیا تھا۔ میرے گھر والے ان سے شادی کے لیے کسی طرح راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی
تو آخر انہوں نے اقبال سے میری شادی کر دی۔ خاندان والوں نے بھی میرا بہت مذاق اڑایا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی عمر کا بندہ چنا ہے۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، میں نے نکاح کیا تھا، کوئی گناہ نہیں۔ شادی سے پہلے اقبال نے مجھے اپنے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میری بیوی نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اب میرے ساتھ میرا 3 سالہ بیٹا رہتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، 3 سال کے بچے کو سنبھالنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ ویسے بھی گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ جب میں اقبال کے گھر گئی تو وہاں ایک 22 سالہ نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اقبال نے بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا وقار ہے۔ مجھے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا 3 سالہ بیٹا ہے، لیکن یہ تو… اقبال نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، 22 سال کا ہے، لیکن یہ دماغی طور پر اب نارمل ہے اور 3 سال کے بچے کی طرح ہی ہے۔ تم ٹینشن مت لو، آج سے اس کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے وقت پر کھانا دینا ہے، یہ جس چیز کی کھانے کی فرمائش کرے وہ پوری کرنی ہے۔ میں نے حامی بھر لی تھی، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے دوسری بات نہ کی۔ میں خوش تھی کہ میرا شوہر امیر کبیر آدمی تھا، اس کا بہت بڑا گھر تھا، اس کا اپنا بزنس تھا اور میری باقی زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی۔ وقار اب نارمل ہونے کی وجہ سے سارا دن گھر پر ہی ہوتا تھا۔ میری شادی کے بعد کچھ دنوں تک تو وہ اپنے کمرے میں بند رہتا تھا، لیکن میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی وہ اپنے کمرے کی بجائے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا تھا۔ میں بھی ڈرائنگ روم میں جاتی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا۔ میں اس پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ اقبال صبح 9 بجے آفس جاتے تھے اور شام 6 تک واپس گھر آ جاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ وقار کو اس کے کمرے میں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی کہ وقار نے مجھ سے عجیب انداز میں بات کی۔ کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو، جبکہ ڈیڈی ایک بوڑھا آدمی ہے، تم اسے کیسے مل گئی؟ تم دونوں کی جوڑی دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ حور کے پہلو میں لنگور۔ اس کی بات سن کر حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ وہ ذہنی طور پر اب نارمل تھا، پھر وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ مجھے حیرت میں مبتلا دیکھ کر اس نے تالیاں بجانی شروع کر دی، جیسے وہ اپنی بات پر خوش ہو رہا ہو۔ میں نے اسے غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ وقار اپنے والد کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، وہ سنیں گے تو انہیں افسوس ہوگا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا اور تالیاں بجا رہا تھا۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کر دی کہ وہ اب نارمل ہے، اس کی کیا شکایت کرنی۔ وقار ہر دوسرے دن نئی نئی فرمائشیں کرتا تھا کہ مجھے یہ پکا دو، یہ چیز بنا دو۔ میں اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی کیونکہ اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ ایک دن اس نے کسٹرڈ کی فرمائش کی تو میں نے اسے کسٹرڈ بنا دیا، لیکن وہ بضد ہو گیا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا کیونکہ وہ مجھ سے بڑا تھا اور نامحرم بھی۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وقار تم اپنے ہاتھوں سے کھاؤ، اچھے بچے اپنا کام خود کرتے ہیں، چلو شاباش۔ لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور کہنے لگا میں بچہ نہیں ہوں، میں پورے 22 سال کا ہوں، تم اگر مجھے اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ کھلا دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ میں تمہارے ہاتھوں سے کسٹرڈ کھاؤں گا، اگر تم نہیں کھلاؤ گی تو میں شام کو ڈیڈی سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ اس کی باتیں میرے دماغ کو ہلا دیتی تھی۔ وہ اب نارمل ہونے کے باوجود ایسی باتیں کیسے کرتا تھا؟ میں جانتی تھی کہ اگر اس نے اقبال سے میری شکایت کر دی تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے خفا ہوں، چنانچہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر وقار کو اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ کھلایا۔ کسٹرڈ کھاتے وقت وقار مجھے گندی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی گندی نظریں مجھے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میں مجبور تھی، اس لیے اس کی گندی نظریں برداشت کر رہی تھی۔ بے شک میں چھوٹی تھی، لیکن رشتے میں تو اس کی ستیلی ماں ہی تھی، تو میں نے سوچا کیا کوئی شخص اپنی ستیلی ماں کو گندی نظروں سے دیکھ سکتا ہے؟ میں اس کی روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اب نارمل ہونے کے باوجود وہ جس طرح مجھے گندی نظروں سے دیکھتا تھا، میرے پورے وجود میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ دل کرتا تھا اس کا گلا دبا دوں۔ میں گھر میں بھی اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ کر رکھتی تھی، سر پر دوپٹہ ہوتا تھا۔ اس کے باوجود وقار کی گندی نظریں مجھے محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اقبال کو وقار کی عجیب سی فرمائشوں اور اس کے گندے انداز سے دیکھنے کے بارے میں بتاؤں، لیکن مجھے ہمت نہیں پڑتی تھی۔ میں سوچتی تھی
کہ اگر میں بتاؤں گی تو شاید وہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وقار ان کی اولاد تھا، شاید وہ میری بات پر یقین ہی نہ کریں، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ میری خاموشی کو دیکھتے ہوئے وقار کی فرمائشیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن تو وہ آ کر کہنے لگا کہ میں تمہاری گود میں سونا چاہتا ہوں، پلیز مجھے اپنی گود میں سلا دو۔ اس کی بات نے تو میرے تن بدن میں آگ بھر دی۔ میں نے کہا کہ وقار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ہو کر میری گود میں سونا چاہتے ہو؟ آنے دو تمہارے باپ کو، میں آج ان سے تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ باپ کے نام پر ڈرنے کی بجائے کہنے لگا کہ ہاں بالکل شکایت کرنا، میں بھی شکایت کروں گا۔ وہ بھی ایسا بولا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ تم میری کیا شکایت لگاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ یہی تم نے مجھے اپنی گود میں نہیں سلایا۔ شام کو اقبال آفس سے گھر آئے تو میں نے انہیں وقار کی شکایت لگا دی۔ اقبال میری بات پر ہنس دیے اور کہنے لگے، سائرہ بیگم، تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہو۔ وہ بچہ ہے، اگر تم اس کی فرمائش پوری کر دیتی تو کیا ہو جاتا؟ میں شوہر کے جواب پر حیران رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وقار کو غصہ ہونے کی بجائے مجھ سے گلہ کریں گے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ رات کو جب میں سونے لگتی تو اقبال کہنے لگے، سائرہ بیگم، میری بات کا برا نہ ماننا، رشتے کے لحاظ سے تم اس کی ماں ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وقار 22 سال کا ضرور ہے، لیکن اس کا دماغ 3 سال کے بچے کی طرح ہے، اسے ماں کا پیار نہیں ملا، اس لیے وہ تم سے لاڈ اٹھوا رہا ہے۔ پلیز اس کا دل مت توڑو، مجھے امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ اقبال کی باتیں سن کر تو میں خاموش ہو گئی، لیکن میں نے وقار کے لاڈ نہ اٹھائے۔ وقار تو مجھے گندی نظروں سے دیکھتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ میرے ڈیڈی کو شکایت کر کے تمہیں کیا ملا؟ ڈیڈی کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میں غصے سے کھول کر رہ جاتی تھی۔ اس کی فرمائشیں پوری کرنا میری مجبوری بن گئی تھی۔ وہ سارا سارا دن ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہتا اور اپنی گندی نظروں سے مجھے دیکھتا رہتا۔ ایک دن میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی موبائل فون پر بزی تھی کہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ وقار اپنے کمرے سے نکل کر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا جب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں کرنٹ کھا کر ایک سائیڈ ہو گئی اور اسے کھولتے ہوئے کہا، وقار یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری حالت پر وہ محفوظ ہو کر ہنسا اور بولا، میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، میرا دل تمہیں چھونے کو کیا تو میں نے چھوا، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ میں نے غصے سے کہا، وقار شرم کرو، میں رشتے میں تمہاری ماں لگتی ہوں۔ وقار نے کہکا لگایا اور کہنے لگا کہ ماں لگتی ہو لیکن ماں نہیں ہو، تم مجھ سے چھوٹی ہو کر میری ماں بن ہی نہیں سکتی۔ اچھا ڈرو مت، میرے پاس آ کر بیٹھو، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دوں، لیکن ضبط کر گئی۔ اس کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور میری برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ ہم گھر میں صرف دو ہی تھے، ملازم اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھی اور کام ختم ہونے کے بعد وہ چلی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا اس سے صاف لگتا تھا کہ وہ اب نارمل نہیں ہے، بلکہ اب نارمل دکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے اپنے باپ پر بھی یہی ظاہر کیا ہوا تھا کہ وہ اب نارمل ہے۔ اس نے میرے بیڈ روم میں بھی آنا شروع کر دیا تھا۔ ایک صبح اقبال جلدی آفس چلے گئے تھے اور میں بیڈ روم میں سو رہی تھی کہ اچانک وقار بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی اور جب میں نے اپنے بیڈ روم میں وقار کو دیکھا تو غصے سے میرا دماغ گھوم گیا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور خود پر چادر اوڑھ لی۔ غصے سے میرے وجود میں پارا سا بھر گیا تھا۔ وقار یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے کس سے اجازت لے لی چوری چوری میرے بیڈ روم میں آنے کی؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ مکروہ انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، تم سوتے وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میری تو تم پر سے نظریں بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کی بات کے بعد اس نے نازیبا باتیں بھی کی تھیں جس سے میرے غصے میں اضافہ ہو گیا تھا اور میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ میں نے اسے اتنا بے عزت کیا کہ وہ غصے سے چیختا ہوا بیڈ روم سے چلا گیا تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا، میں نے اقبال کو فون کر دیا اور ساری بات بتا دی۔ اقبال بولے، اچھا ٹھیک ہے، میں اس وقت بزی ہوں، شام کو آؤں گا تو وقار سے بات کروں گا۔ شام کو اقبال کے آنے سے پہلے ہی وقار اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے اقبال سے کہا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، وقار بالکل ٹھیک ہے اور اب نارمل ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، آپ اسے ڈاکٹر سے چیک کروائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
میری بات پر اقبال سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، پھر بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ اگلے دن اقبال نے وقار سے بات کی تھی اور اسے سمجھایا تھا، اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ اقبال نے تو اس بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا۔ ایک دن اقبال نے آفس جانے سے پہلے مجھ سے کہا کہ میں آج شام دیر سے گھر آؤں گا، مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ مجھے تشویش ہوئی، میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے میکے چھوڑ کے جائیں، جب آپ کا کام ہو جائے تو واپسی پر مجھے لیتے جائیے۔ لیکن اقبال نہیں مانے اور کہنے لگے کہ وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میں کب تک فری ہوں گا، تم گھر پر ہی رہو۔ اقبال چلے گئے اور میں گھر میں رہ گئی۔ میری نظر وقار پر پڑی، جو اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے خوف محسوس ہوا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میں نے ملازمہ کو بھی گھر پر روک لیا تھا اور اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ وقار پر نظر رکھے، اور اگر وہ میرے کمرے کی طرف آنے کی کوشش کرے تو وہ مجھے فوراً بتا دے۔ وقار کی نیت میں فطور تھا، اس نے کسی نہ کسی بہانے سے ملازمہ کو گھر سے باہر بھیج دیا اور خود میرے کمرے میں گھس آیا۔ اسے دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، بلکہ وہ اس وقت پورے کا پورا شیطان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر بگانا چاہا تو وہ کسی عقاب کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران اس نے نازیبا جملے بھی کہے تھے کہ تمہیں اس بڈھے میں کیا دکھائی دیا تھا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا اور بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی۔ اسی دوران میرے ہاتھ میں گلدان آ گیا، جسے میں نے فوراً ہی اٹھایا اور وقار کے سر پر مار دیا۔ وقار چیخ کر بیڈ سے نیچے گرا، اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ مجھے گندی گالیاں دینے لگا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میرا وجود آندھیوں کی ضد میں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اقبال کو فون کر دیا اور انہیں بتایا کہ وقار نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، آپ فوراً آ جائیں۔ ان کے گھر آتے ہی وقار نے پاگلوں جیسی حرکت کرنا شروع کر دی اور الٹا مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے چھوٹی امی سے فرمائش کی تھی۔ انہوں نے فرمائش پوری کرنے کی بجائے میرے سر پر گلدان مار دیا۔ اس کی بات سن کر اقبال کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے پہلے وقار کے سر کی مرہم پٹی کروائی اور اسے کمرے میں چھوڑ آئے اور کہا کہ میں سائرہ سے بات کرتا ہوں۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں اقبال وقار کی بات پر یقین نہ کر لیں اور مجھے جھوٹا نہ سمجھ لیں۔ اقبال نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود بیڈ روم میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور وہ ضبط کے عالم میں ویڈیو دیکھ رہے تھے جو انہوں نے ریکارڈ کی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ میرے مسلسل وقار کے بارے میں کہنے کی وجہ سے اقبال شک میں پڑ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں کہ وقار اب نارمل نہیں ہے، وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ تنگ آ کر انہوں نے آج ہی ہمارے بیڈ روم کے علاوہ ڈرائنگ روم میں بھی موبائل فون ریکارڈنگ پر لگا کر چھپا دیے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں جھوٹی ہوں یا وقار۔ انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا۔ اب جب انہوں نے ویڈیو میں دیکھ لیا تھا کہ میں سچی ہوں اور وقار ایک ڈرامے باز لڑکا ہے اور اس نے ملازمہ کو بہانے سے باہر بھیج کر زبردستی میرے کمرے میں گھس کر مجھ سے زبردستی کرنی چاہی تھی اور میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کے سر پر گلدان مارا تھا، تو حقیقت سامنے آ گئی تھی اور ان کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً پولیس کو بلا کر وقار کو گرفتار کرا دیا۔ اس کا چیک اپ کیا گیا تو اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک نکلی۔ وہ ایک نارمل انسان تھا، مگر اب نارمل رہنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس لیے مجھے اس بارے میں جو کچھ بتایا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ وقار اقبال کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ آج سے 25 سال پہلے ان کی شادی ارم نامی عورت سے ہوئی تھی، لیکن شادی کا کافی عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اقبال بانجھ تھے جبکہ ان کی بیوی ٹھیک تھی، لیکن اقبال نے اپنی بیوی کو بانجھ پن کا تانا دیا تھا اور وقار کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ اقبال کی پہلی بیوی کو اچھا نہیں لگا تھا، وہ کہتی تھی کہ خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے وقار کو پالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک بدتمیز بچہ تھا، ہر وقت ان سے بدتمیزی کرتا، ان کی بات نہ مانتا تھا۔ نتیجتاً ان کی وقار کی وجہ سے اقبال سے لڑائی ہو گئی اور اقبال نے انہیں چھوڑ دیا۔ وقار کی پرورش کے لیے انہوں نے ملازمہ رکھ لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وقار نے خود کو پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ وہ یوں ظاہر کرتا جیسے وہ اب نارمل ہو۔
انہوں نے وقار کو دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کرایا تھا، لیکن علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہوا تو اقبال اسے گھر لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ اس طرح وقار بھی جوان ہو گیا۔ اقبال یہی سمجھتے رہے تھے کہ وہ اب نارمل ہے، لیکن جب حقیقت ان کے سامنے آئی تو وہ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وقار پر فراڈ کا مقدمہ چلا اور اسے 10 سال قید کی سزا ہو گئی۔ اس نے جو بویا تھا اسے بالآخر کاٹ ہی لیا تھا۔ اقبال نے عہد کر لیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کا بچہ اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔